الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ نے گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے فرما بردار بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور اللہ کے احکامات کو ماننے والے اور پھیلانے والے بھی تھے. اللہ نے انہیں عزت دی اس اعتبار سے کہ ان کی دعا کو قبول بھی فرمایا، اور جتنے نافرمان تھے اللہ نے انہیں ایک زبردست طوفان کے اندر ہلاک و برباد کر دیا. نافرمانوں سرکشوں کو اللہ نے ختم فرما دیا، اور اپنے چاہنے والے مخلص بندوں کی جماعت جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے سب کو بچا لیا. اس کے بعد آج کی آیات میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرما رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قریش اور مشرکین عرب کو اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جو حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہو، تم جو ان کی طرف اپنی نسبت کرنے کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہو کہ دیکھو ہم تو کعبے والے ہیں، ہم اس شخص کو فالو کرنے والے ہیں جس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا نام حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہو اور فخر کے ساتھ کہتے ہو کہ ہم تو ان کی اولاد ہیں. تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو قوم کو شرک کی دعوت نہیں دی تھی، وہ تو موحد تھے، توحید کو اختیار کیے ہوئے تھے، خدا پرستی کا، اللہ کو ماننے کا ان کے اندر جذبہ تھا. اور کتنا جذبہ تھا اس کی تفصیل اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی تو ایسے گھر کے اندر کہ جس گھر میں بت بنائے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے،
آپ جب بڑے ہوئے جس معاشرے کے اندر، وہ معاشرہ انتہائی مشرکانہ معاشرہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دی، اپنے والد کو دی۔ والد ناراض ہوئے تو گھر کو چھوڑ دیا، اور پھر جب معاشرے والوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں ایک طرح کی بیزاری رہا کرتی تھی کہ میرا معاشرہ، جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، وہ معاشرہ مشرکوں کا معاشرہ ہے، لہذا ایک کوفت دل کے اندر رہتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے لوگوں کو شرک سے باز آنے پر مجبور کیا جائے اور اللہ کی توحید کو عام کیا جائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انتظار میں رہتے تھے کہ میں کس طرح سے ان بتوں کا مجبور ہونا، لاچار ہونا لوگوں کے سامنے واضح کر دوں۔ چنانچہ ایک دن قوم کے لوگ آئے، ان کے ہاں کوئی میلہ تھا، قوم کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم، چلو تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ اور مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ان کو اپنے تہوار کے موقع پر میلے پہ لے جائیں گے تو حضرت ابراہیم وہاں دیکھیں گے کہ کتنا بتوں کے ساتھ اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے، لہذا ان کی کچھ حیثیت، کچھ عزت دیکھ کر ان کے دل میں مشرکانہ کچھ اعمال آ جائیں اور بتوں کو ماننے لگیں، تو قوم نے آ کر میلے میں جانے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ آج ان کی حیثیت بتوں کی واضح کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے ستارے کی طرف دیکھا، چونکہ وہ قوم ستاروں کے پجاری تھے، ستاروں کی طرف دیکھا حضرت ابراہیم نے اور کہا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ ستارے کی طرف دیکھ کر اس وجہ سے کہا کہ وہاں لوگ ستاروں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی وہ یہ سمجھ گئے قوم والے کہ یہ ستاروں سے کچھ اس طرح کا آئیڈیا لگا رہے ہیں کہ جس سے ان کے دل میں یہ بات آنے والی ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ دیکھو تمہارے شرک کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک طرح کی کلفت رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے، اس کا اظہار فرما رہے تھے، اور مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ستارے کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ علماء نے ایک جواب تو اس کا یہ دیا کہ حضرت ابراہیم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، بلکہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کے دل کے اندر جو ایک کلفت رہا کرتی تھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ آدمی مرنے سے پہلے کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہو کہ آئندہ میں کبھی نہ کبھی تو بیمار ہونے والا ہوں۔ بہرحال قوم کے سامنے یہ عذر رکھا کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ قوم ان کو چھوڑ کر چلی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے، ان کو تنہائی میں دیکھا اور دیکھا کہ ان کے سامنے جو چڑھاوا رکھا ہے، حضرت ابراہیم نے بتوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم نہ تو سن سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو، حتیٰ کہ یہ جو چڑھاوا تمہارے سامنے رکھا ہے یہ تم کھا کے بتاؤ۔ ظاہر سی بات ہے بولتے نہیں تھے، بلکہ ان کی بے بسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے بت کے گردن کے اندر ایک کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ یہ پورا مضمون سورہ انبیاء کی 17ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے۔ بالآخر جب میلے ٹھیلے سے لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ درگتی کس نے کی ہے؟
قرائن سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بتاؤ کہ میں نے کیا ہے یا اوزار جس کے پاس ملا ہے اس نے کیا ہے؟ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور آگ میں ڈالا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ جس کو عزت دینا چاہے، اللہ جس کو بچانا چاہے تو کوئی اس کے لیے مشکل کھڑا نہیں کر سکتا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا، اور جو لوگ ذلیل و رسوا کرنا چاہتے تھے وہ خود اپنی چالوں میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس واقعے کو یہاں بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تم جن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، جن کی اولاد ہونے پر تمہیں فخر ہے، ان کا طریقہ مشرکانہ طریقہ نہیں تھا، وہ پکے سچے موحد تھے۔ اسی بات کو اللہ نے ان آیات میں ثابت کیا ہے کہ دنیا میں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ تو دیکھو، حضرت ابراہیم کے پیروکار تو وہ لوگ ہیں جو سچے پکے توحید کے علمبردار ہیں اور توحید کو ماننے والے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور انہی کے طریقے پر، کن کے طریقے پر؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے طریقوں پر چلنے والے تھے جب وہ اپنے پروردگار کی طرف سے صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، میں نے بتایا کہ انہوں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں بت بنائے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کا ذکر یہاں ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، معلوم یہ ہوا کہ اگر باپ بھی مشرک ہو تو سمجھایا اس کو بھی جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے خدا چاہتے ہو؟ تو پھر جو ذات سارے جہانوں کو پالنے والی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اس کے کچھ عرصے کے بعد، یعنی سمجھانے کے کچھ عرصے کے بعد، انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، یہاں یہ واقعہ مختصر ہے، سورہ انبیاء میں یہ واقعہ مفصل ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، چنانچہ وہ لوگ پیٹھ موڑ کر ان کے پاس سے چلے گئے، یعنی میلے وغیرہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے معبودوں یعنی بتوں میں جا گھسے اور ان سے کہا، بتوں سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، یعنی بظاہر تمہارے ہاتھ پیر بھی ہیں، منہ بھی ہے، ناک بھی بنا رکھی ہے، کھانے کے لیے ہاتھ بھی ہیں،
کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے پاس زبان ہے، بولتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان بتوں پر انہوں نے سختی دکھائی اور تہس نہس کر دیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اس پر ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہا قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ابراہیم نے کہا کیا تم ان بتوں کو پوجتے ہو جن بتوں کو تم نے خود بنایا ہے؟ یعنی جو تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی، یعنی اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور پتھروں کا بھی خالق ہے، تو اس کی عبادت کی جائے جائے کہ اللہ کی مخلوق کو معبود مانا جائے۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحیم، ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اس طرح انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک برا منصوبہ بنانا چاہا، یعنی ان کو جلانا چاہا، لیکن اللہ جس کو عزت دینا چاہے عزت اسے ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، یعنی قوم کو نیچا دکھا دیا۔ حضرت ابراہیم کی اللہ نے عزت فرمائی، آگ سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔